اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام میں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 سے 110 تک ہم پڑھیں گے آج۔ پچھلی نشست کو اگر جلدی سے دہرا لیں کہ توحید کا بھرپور بیان شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس زمین کی طرف دیکھو، اس میں جانے والے بیجوں کی طرف دیکھو، کیسے گٹھلیاں پھٹتی ہیں، کیسے وہ تناور درخت بن جاتے ہیں۔ آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ اور دیکھو یہ چاند، یہ ستارے جن سے تم راستے معلوم کرتے ہو، کس نے یہ سب کچھ نظام چلا رکھا ہے۔ پھر اپنی خلقت کے اندر جھانک کے دیکھو، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا۔ کتنی جگہ بات کا اللہ تعالیٰ نے اعادہ کیا قرآن کے اندر کہ طرف چیک تو کرو، معلوم تو کرو، غور تو کرو، کیسے پھیلا دیا تمہیں دنیا میں اور پوری کائنات کو اسے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ کیا آسمان سے برسنے والی نعمتیں، کیا زمین سے پیدا ہونے والی ثمرات، نباتات، کیا اس سے حاصل ہونے والے جمادات، سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کی؟ اس انسان کی جس کو بھیجا گیا ہے دنیا میں تاکہ اس کا امتحان لیا جائے اور پھر اس کو اس کے اعمال کے بدلے دیے جائیں۔ یہ سارا مقصد ہے۔ اور یہ سب کچھ جو اس نے اعمال کرنے ہیں وہ ایمان حاصل کر کے کرنے ہیں۔ یہ اندیکھے پر ایمان ہے جس کا تقاضا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جب اپنے انبیاء کو بھیجا تھا دنیا میں، لوگ انبیاء کو دیکھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، اللہ کی ہدایت۔ نہ اللہ کو، نہ فرشتوں کو، نہ آخرت کو اس وقت بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو ان پر جو ایمان لانا تھا وہ بغیر دیکھے ایمان لانا تھا۔ اندیکھے پر ایمان، آنکھوں سے دیکھیے کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ وہ تو جب آنکھوں سے نظر آ جائے گا امتحان ختم، اب اگر مانا تو کیا مانا۔ اس طرح آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب ان پانچوں ایمان کے ستونوں میں سے جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ قرآن ہے۔ نہ ہم انبیاء کو دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں کو، نہ آخرت کو، نہ اللہ کو۔ ان پر ایمان لانا ہے، ایمان کو استوار کرنا ہے قرآن کی تعلیمات پر۔ یہ اس کا اعلان ہے۔ یہ اس لیے بار بار اعادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی توحید کا بیان کرتا ہے کہ تم نشانیاں مانگتے ہو، کہاں دیکھو گے نشانیاں؟ کون سی نشانیاں دکھائی جائیں؟ جو اس نے بچھا رکھی ہیں، پھیلا رکھی ہیں، سروں پہ ٹانگ رکھی ہیں، تمہارے اندر جو سر نشانیاں رکھی ہیں، جو ان سے ایمان نہیں لایا پھر وہ صرف کٹ حجتی کر رہا ہے، ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے، پھر وہ سلیم الفطرت نہیں ہے، سلیم الطبع نہیں ہے، یہ ایمان لانے والا نہیں۔ پھر یہی بار بار قرآن بتاتا ہے، آخر انسان تک کو بتاتا جائے گا۔ اسی توحید کا بیان جاری ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، زمین کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، آسمان کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اپنی خلقت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد تم نے کیا تو کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، تم نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے جبکہ وہ اسی کے پیدا کیے ہو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ جن کہاں سے بیچ میں آگے توحید بیان کرتے ہوئے؟ یہ یہاں سے آگے جواب مل جائے گا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْم، اور تم نے کیا خود بخود گڑھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جبکہ تم اس کا علم بھی نہیں رکھتے۔ یہ جو بیٹے کا ہے تم جانتے ہیں نصارہ نے کیا کیا، ہم جانتے ہیں یہود کے ایک گروہ نے جو اس وقت موجود تھا مدینہ کی طرف میں، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ اور قریش کا کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ جو لات، عزا اور منات تھے، یہ کیا تھے؟ انہوں نے یہ اللہ کے شریک ٹھہرائے تھے، یہ انہوں نے فرشتوں کے بت بنا رکھے تھے، کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے کہ یہ تم نے گڑھا ہے اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جس کی شان یہ تھی۔ یہ جن کیوں کہا پھر؟ یہ جن اس لیے کہا کہ جن کو وہ فرشتے سمجھتے تھے، جو سمجھتے تھے یہ ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ دراصل جن تھے، شیاطین جن۔ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بتائے گا، جو آپ سے عرض کر رہا ہوں سورہ سبا میں جا کے پڑھیں گے، اگر کوئی لگی لپٹی رکھ جائے اس مضمون میں تو مجھے آپ بتائیے گا۔ سورہ جن میں جا کے پڑھیں گے کہ کس طرح انسان آتے جنوں کی پناہ میں ہیں، آتے جنوں کی پناہ میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم معرفت کے درجات حاصل کر رہے ہیں، ہم ریاضت کر رہے ہیں، فرشتے ہم سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ہم جانے کیا منزلیں طے کر رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں بار بار بتائے گا صرف جنوں کے پیچھے ہیں یہ لوگ، صرف جنوں کے پیرا کر کے۔ فرشتوں میں شیاطین ہو نہیں سکتے، شیاطین تو صرف جنوں اور انسانوں میں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شیاطین کا جو غلطی پہ ڈٹ جائے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے فرشتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا ان لوگوں کا، نہ آج کسی کا سروکار ہو سکتا ہے کہ فرشتوں سے کسی کی ہو جائے قربت اور وہ اللہ کے پیغام لا کے دیا کرے انسانوں کو، بھلے وہ انسان سجدوں سے سر ہی نہ اٹھائیں اور ایک دن روزے کے بغیر زندہ نہ رہیں۔
ان کو کیا واسطہ اللہ کے براہ راست پیغام سے؟ دعا کریں اللہ سے، مناجات کریں اللہ سے، اللہ کے سامنے سر جھکا کے رکھیں، اس دھڑکے میں رہیں کہ جانے قبول ہوا یا نہیں، اچھی امید میں رکھیں اللہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ ہے انسان، نبی کے بعد کا انسان۔ فرشتوں سے پیغام نبیوں کو ملتے ہیں، بس ختم ہو گئی نبوت، اس کا ہر عمل ختم ہو گیا۔ یہ بتا رہا ہے یہ دراصل جنوں کی پوجا کرنے والے تھے، سمجھتے تھے، جانے انجانے میں جان بوجھ کے گھڑتے تھے کہ فرشتوں کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں، فرشتوں کا کوئی لینا نہیں، فرشتوں سے انکار سنوائے گا اللہ سورہ سبا میں جو ہم پڑھنے جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ دراصل یہ جو نادیدہ دنیا ہے، یہ آج کے انسانوں کو بھی کتنی ریاضت محنت کر لے، فرشتے نہیں دکھاتے، جنوں کے شیاطین دکھاتے ہیں، جن کو ہم اپنی پاک بازی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا، کرامتیں حاصل ہو گئیں، تو امتحان تو لینا ہے اللہ نے، وہ اسی طرح لیتا ہے کہ دراصل کیا گیا نا، جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے، یہ گھڑا انہوں نے سب کچھ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر جھوٹ سے پاک ہے جو اس کے بارے میں اس طرح کا بولا جائے۔ جو کچھ یہ تصنیف کرتے ہیں، گڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے ان سب عیبوں سے، ان سب جھوٹی باتوں سے۔ وہ کیا ہے اللہ؟ بدیع السماوات والارض، بدیع اور فاتر کہتے ہیں جو کچھ بنانے پہ قدرت رکھتا ہو، جس کے لیے را مٹیریل تک نہ چاہیے، جو کچھ نہیں سے سب کچھ بنا سکتا، اسے کہتے ہیں فاتر یا بدیع۔ وہ اللہ تو بدیع السماوات والارض ہے، جس نے وہ سب کچھ ایجاد کر دیا، بنا دیا بغیر کسی چیز کے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے بچے تخلیق کرتے ہیں، اس کی اولاد جس کی کوئی بیوی تک نہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا بھلا؟ کبھی اپنے بارے میں سوچو کہ ایسی بے وقوفی کی بات، جو اس رب سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اور ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھنے والا وہی اللہ ہے، تنہا، اکیلا، یکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، یہ ہے اس کی توحید، اکیلا، یکتا، اس دنیا کا مالک، تخلیق کا واحد خالق کرنے والا، ہر امر صرف اس کا، ہر حکم صرف اس کا، ہر انتظام صرف اس کا، مجالے کوئی شریک ہو جائے، اور وہی تمہارا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ ہر چیز جو تمہیں میسر ہے وہ اس کی دی ہوئی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود اس کے، کوئی الہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ اسی لیے تو ہم بلند کر کے آتے ہیں، دل میں پکارتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف وہ اس دنیا کا تنہا مالک، تمام کائنات کا تنہا مالک، روز جزا کا تنہا مالک، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی تنہا خالق ہے ہر چیز کا، لہذا صرف اس کی عبادت کرو، صرف اس کی عبادت۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، تمام تر نگرانی، ضمانت، ضامن ہر چیز کا اکیلا اللہ، وہی ہر چیز پہ ضامن اور ہر چیز کا ضامن۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، کوئی نظر اس کو پا ہی نہیں سکتی، وہ ہر آنکھ کو جانتا ہے، وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ تمہیں کہا تھا بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لاؤ، تمہارا وتیرہ کیا ہے؟ ہم تو بت بنا کر پوجا کریں گے، کوئی اللہ کی شبیہ سامنے ہونی چاہیے کہ ہمیں تو جب تک نظر نہ آئے ہم مانیں گے نہیں۔ یہ جنوں کی پوجا کرنے والے کون تھے جب اور آج بھی؟ یہ جنوں کے پیچھے لگنے والے کون تھے جب اور آج بھی؟ وہ تھے کون؟ کہ ہمیں آنکھوں سے کچھ نظر آ جائے، جب نادیدہ قوت نظر آئے گی سمجھیں گے اپنے تیر مار لیا، ہم بہت اونچے ہو گئے، کیونکہ ہم وہ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جن کیا کرتے ہیں؟ یہ دوسری ڈائمنشن کی کوئی چیز دکھا دیتے ہیں، اور اپنے ذام میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جانے کس درجے پہ فائز ہو گئے۔ دراصل اللہ کا بڑا کڑا امتحان ہے۔ یہ تعلق حاصل کرنے کے لیے شیاطین جن کا مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ان سے ساز باز کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے پیغام قرآن میں کہ جو ان کے پیچھے لگے لگ جائے، بھلے وہ بدھسٹ لگ جائے، ہندو لگ جائے، افریقن لگ جائیں، کوئی بھی لگ جائیں، وہ نماز پڑھنے والے لگ جائیں، وہ روزے لگنے والے لگ جائیں، حج اور عمرے کرنے والے لگ جائیں، ان کے پیچھے چلے جائیں، جس کی چاہے مرضی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے پھر ہوگا کیا؟ یہ اللہ کے ساتھ کیسا شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پہ، اور یہ صرف شیطانی جال ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اگر تمہاری شرط ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے تو اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس ایمان کی تو اہمیت ہی جب ہے اندیکھے پر ایمان آئے، نہ یہ اندھا ایمان ہے، نہ یہ دیکھ کر ایمان لانے کا تقاضا ہے، اندیکھے پر ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اللہ جو انتہائی باریک بین ہے اور جاننے والا ہے، لطیف الخبیر۔ لطیف کہتے ہیں بالکل سب سے چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو جاننے والا، ہمارے دل کی ہر خلوص کو جاننے والا، ہمارے علم اور عمل کے، اور ہمارے علم اور عمل کے ہر کھوٹ کو بھی جاننے والا۔ تو بالکل خالص توحید تقاضا اللہ ہمیں نصیب کر دے، ہماری نسلوں کو نصیب کر دے۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، آ تو گئے ساری دلیلیں، ساری نشانیاں، ساری آنکھوں کی چمکتی ہوئی نشانیاں آ تو گئے تمہارے رب کے سامنے سے تمہارے پاس، لہٰذا فمن ابصر فلنفسہ، جو اب اس بصیرت سے بصارت حاصل کرے، دیکھے، اپنے لیے کرے گا، فائدہ اس کے اپنے لیے ہے، جتنی نشانیاں اس نے پھیلائی ہیں وہ اس کے اپنے لیے ہیں۔ ومن عمی فعلیہ، اور جو پھر بھی آنکھیں بند رکھنا چاہے، نابینا بن کے زندگی گزارنا چاہے، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، پھر وہ اس کے اپنے لیے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر میں تم پہ کسی قسم کا کوئی محافظ نہیں بھیجا گیا، لست علیہم بمسیطر، میں تم پہ داروغہ نہیں بنایا گیا، نشانیاں دکھا دیں، تمہاری توجہ دلا دی، اب بھی اگر اندھے بن کے زندگی گزارنی ہے تو گزارو۔ وَكَذَلِكَ، اور بالکل اسی طرح، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم بار بار پھیر پھیر کے طرح طرح سے اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ یہ سمجھ لیں، ہر طرح سے بات بتا دی گئی تمہیں، کوئی اتنی بار بار پلٹ کے بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم بھی دیکھتے ہیں بار بار لگتا ہے کہ ایک ہی بات مضمون قرآن بتا رہا ہے، تو قرآن نے تو ہمیں بات ہی ایک بتانی ہے، وہ تو جھنجھوڑتا طرح طرح سے ہے، بتانا تو توحید ہی ہے اس نے، بتانا تو سچا رستہ ہی ہے اس نے، بتانا تو آخرت ہی ہے اس نے، وہ مضمون بدلے گا نہیں اپنا، صرف انداز بدلے گا، صرف مخاطبہ بدلے گا، صرف دلیلیں بدلے گا، تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ جائے، کھل کر بات سامنے آ جائے، علم رکھنے والوں کی سمجھ میں مکمل طور پہ بات آ جائے۔ لہذا کیا کہا جا رہا ہے سنانے کے بعد؟ اے ہمارے رسول اور ہر اس رسول کے ماننے والے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، تو آپ صرف اس کی اتباع کریں، کس چیز کی؟ جو وحی کی جاتی ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ رہا اس وحی کا بیان، یعنی کہ اس کا علم قرآن میں، اور اس وحی کا عملی نمونہ سنت میں جاری و ساری، جب بھی تھا، آخری انسان تک جب تک اس دنیا میں پیدا ہوگا اس کے لیے موجود رہے گا یہ نمونہ، 100% محفوظ، کیونکہ نبی کوئی آنے نہیں ہے دنیا میں، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی پڑھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اس وحی کو پڑھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں جو نازل کی گئی۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، جان رکھیں کوئی نہیں اس کے علاوہ الہ، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین سے فی الحال آپ اعراض کریں، فی الحال ان کی حال پہ چھوڑیں، مکے کی صورتیں بھی بہت کچھ ہونا ہے آگے جا کے، لہذا فی الحال کیا بتا رہا ہے؟ فی الحال اعراض کیجیے ان سے۔ وَلَوْ، دیکھیے کیا بات آ رہی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ چاہتا تو یہ شرک نہیں کر سکتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مرضی سے شرک کر رہے ہیں؟ نہیں، اس دنیا میں جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، ہمیں جیل میں ڈالتا ہے، وہاں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کیا اللہ کی مرضی سے کیا تھا قتل؟ یا اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی دی ہوئی مرضی جو اس نے ہمیں دے رکھی ہے، ہماری مرضی چل رہی ہے اس دنیا میں اس کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق، تاکہ ہمیں مسئول ٹھہرایا جائے یہاں بھی اور وہاں بھی، یہ اس کی مرضی ہے جو اس نے مرضی دے رکھی ہے۔ بتا یہ رہا ہے اللہ، اگر وہ چاہتا تو شرک کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تو موقع دیا ہے، دیکھے کہ تم کرتے کیا ہو، اس نے گوارا کیا، اس امتحان کی خاطر گوارا کیا کہ شرک تک کر لیتے ہیں لوگ تاکہ امتحان ہو سکے، تو یہ اس نے چاہا ہے، ورنہ وہ نہ چاہتا تھا کون شرک کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے ہرگز آپ کو نہیں بنایا ان پر محافظ یا نگران یا داروغہ، بات پہنچائیں آپ، یہ خود فیصلہ کریں تاکہ اس کا مسئول ٹھہریں، تاکہ ذمہ دار ٹھہرے اپنے فیصلوں کے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ہرگز ان میں سے کسی کے ذمہ دار نہیں، ذمہ داری ان کو خود اٹھانی ہے، ہر نفس کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ ولا تسب، لہذا اب اتنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی ہے موجود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ایمان والوں کی جماعت ہے جو جان رہے ہیں کہ میرا باپ ایمان نہیں لا رہا، کوئی کہہ رہا ہے میرا بیٹا ایمان نہیں لایا، کوئی کہہ رہا ہے میرے بھائی ایمان نہیں لائے، میرے قریب دوست ایمان نہیں لائے، ان کا بنے گا کیا؟ ان ایمان والوں کو یقین آ گیا کہ ان کا نتیجہ کیا ہونا ہے، کیا درد مندی گزرتی ہوگی، کتنا دکھ محسوس کرتے ہوں گے۔ نبی اسلام کو بار بار قرآن سنا رہا ہے، باقی نفسک، آپ اپنی جان دیں گے ان کے پیچھے کہ ایمان نہیں لا رہے؟ نہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے، آپ صرف پہنچائیے، دلیلیں پوری کر دیں، نشانیاں دکھا دیں، اور ایسا نہ ہو کہ کبھی صحیح بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم برا بھلا کہہ بیٹھو، گالیاں بک بیٹھو ان کو جو اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ پہ افتراء عظیم ہے، اس سے زیادہ غلیظ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، لیکن پھر بھی تم نے ان کو گالیاں نہیں بکنی، بری باتیں نہیں نکلنی، کیوں؟ فَيَسَبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ایسے میں یہ بھی حد سے تجاوز کریں گے اور علم نہ رکھنے کی وجہ سے یہ اللہ کو خدا نخواستہ برا بھلا کہہ دیں گے، تو اس کا موجب دراصل تم بن جاؤ گے،
تو بڑی حکمت کا کام ہے یہ دین پہنچانا بھی. ایسے موقع پر حد کو مبلغ نے بھی کراس نہیں کرنا ہے. جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھانی ہے. برا بھلا کہو گے پلٹ کے برا بھلا کہو گے. کہتے ہیں نا جی اپنے باپ کو گالی نہ پڑواؤ. کیسے؟ دوسرے کے باپ کو گالی بکو گے وہ پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی بکے گا. تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیں گے پلٹ کے. تم نے ان کے جھوٹے خداؤں تک کو برا بھلا نہیں کہنا. کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کو اس کے اعمال اچھے ہی کر کے دکھائے. بڑی خطرناک ہے بات یہ. ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں بعض اوقات اور کرتے چلے جائیں. وہ تو بہت اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. مزین کر دیے ہیں، خوشنما دکھائے ہیں. اسی طرح ہم نے امتوں کو ان کے اعمال اعمالہم ثم الی ربہم مرجعہم، پھر پلٹ کے تو ان سب کو اللہ کی طرف آنا ہے. فینبئہم، پھر خبردار کرے گا، ان کو کھول کر بتائے گا. بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی یہ کیا کرتے تھے. ہر لمحہ ہر لہجہ چوکنا رہنا ہے کہ ہم کہیں خوشنما سمجھتے ہوئے غلط علم اور غلط عمل پر تو نہیں ہے. اسی کو بار بار قرآن سے ٹیلی کرنے کے لیے بیٹھا جاتا ہے. اس نشست میں بھی جب ہم خود تلاوت کرتے ہیں، جب بھی کسی صاحب علم سے قرآن ہم سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں، تب بھی کہ ہم کہیں غلط تو نہیں سمجھے بیٹھے، ہم کہیں غلط تو کچھ نہیں کر رہے، اس کے مطابق ہے یا لیکن کیونکہ چنانچہ کے مطابق چل رہا ہے سب کچھ. اس سے ہی اللہ ہماری حفاظت فرما دے، قرآن سے وابستگی کر دے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں. کیا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. کیوں کہ ان کو ویسے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو دلیل ماننے والے لوگ ہیں. چاہتا ہر کوئی اپنے آپ کو یہی کہلوانا چاہتا ہے نا. کوئی اپنے آپ کو جھوٹا، ہٹ درم، ضدی، جاہل تو نہیں کہلوانا چاہتا. کہتا ہے جی میں اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ میں ٹھیک ہوں. تو کہتے ہیں اگر کوئی آ جاتی واقعی نشانی، قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر آ جاتی، بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم تو ایمان لاتے. قَدْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہ یہ نشانیاں تو صرف اللہ نے دکھانی ہے. وہ بتائے گا کہ صرف قرآن کی نشانیاں دکھاتا جائے یا اس کے علاوہ کوئی نشانی دکھانی. اس نے نہیں دکھائی نشانی. اسی لیے کیوں؟ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ یہ نہیں جانتے. کیوں کہنا پڑا ہے آپ نہیں جانتے؟ کیونکہ بعض اوقات دل میں آتا ہے درد مند انسان کے کہ اللہ دکھا دیتا تو شاید ایمان لے آتے ہی. دکھا دینا اللہ. جیسے ہم نے پڑھا مائدہ میں کہ جب حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آسمان سے دسترخوان اترتا ہوا نظر آ جائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ایمان نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ایمان تو ہے لیکن اگر نظر آ جائے تو اور ایمان بڑھ جائے گا. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا نا، وہ تو یہی چاہتے ہمیشہ کہ کچھ ہو جائے، کسی طرح بات بن جائے. ترا جواب دے رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نشانیاں تو ایک تو انسان کے اختیار میں اللہ نے دی نہیں، نبی کے اختیار میں بھی دی دی نشانیاں. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جب چاہے دے دے، معجزہ دکھا دے نہ دکھائے، نشانیاں دکھا دے نہ دکھائے. کہہ رہا ہے یہ ہے ہماری نشانیاں، قرآن بیان کر رہا ہے، چاروں طرف پھیلا کے رکھی ہوئی ہیں. آپ یہ نہیں جانتے، آپ چاہتے تو ہیں ہو جائے. وما یشعرکم، آپ یہ نہیں جانتے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر اس قرآن کے علاوہ کوئی نشانیاں آ بھی جائیں یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہیں. ان کو ایمان لانا ہو تو اسی پہ لائیں گے ایمان. آج بھی جس نے ایمان لانا ہو اس قرآن پہ ایمان لائے. کسی قسم کی مشقیں کر کے دیوار کے پیچھے جھانک کے دیکھ لینے کے بعد ایمان لایا تو پہلے تو جنوں کے پیچھے لگے گا، شیطانوں کے پیچھے. قرآن نے کوئی اگر آپ کو بتانے سے کثر چھوڑی ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ جس کو ہم اپنے زام میں کہتے ہیں پہنچ گئے، اونچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، سوائے شیطان کی پوجا کے اور کچھ نہیں ہے. سورہ سبا پڑھیں جا کر سب، سورہ جن پڑھیں جا کے سب، کس طرح کھول کے بیان کیا ہے. جب جن کہیں گے کہ ان انسانوں نے ہمارے پاس پناہ ڈھونڈ لی، ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھنے لگے. آج پتہ چلا کہ اللہ کے آگے ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ہم تو خود پریشان ہیں کہ یہ پہرے ہم پہ پہلے نہیں لگے ہوتے تھے، یہ ہم پہ پہرے کیوں لگے ہیں؟ زمین والوں کے ساتھ یا تو کچھ بہت برا ہونے والا ہے یا کچھ اچھا. آج قرآن سن کے سمجھ میں آیا پہرے قرآن کی وجہ سے لگے تھے اور ہمیں سننے سے روک دیا گیا تھا. ہمارا تو بھاؤ بڑا ہی اس لیے کہ انسان ہمارے پیچھے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یقیناً بڑی چیز ہی ہوں گے کوئی، ورنہ ہمارے ساتھ کیوں لگتے آ کے. قرآن نے بتانے سے کوئی کسر چھوڑی ہے. سورہ سبا میں جب اللہ فرشتوں سے سوال پوچھے گا، یہ کہہ کر آئے کہ تمہارے ساتھ لگا کرتے تھے، یہ تم نے انہیں کہا تھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو فرشتے گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ ہم اور ایسا کریں. یہ شیاطین جنوں کے پیچھے لگا کرتے تھے، یہ اس میں اپنی پاک بازیاں ڈھونڈتے تھے اور سمجھتے تھے میدان مار لیا. اب ہمیں اندیکھا نظر آنے لگا. کیا اندیکھا؟ کس نے مانگا ہے انسانوں سے اندیکھے پہ ایمان؟ کہ پیچھے دیکھو گے اس کو دیکھ کے ایمان لاؤ، بغیر دیکھے ایمان لاؤ، قرآن کی تعلیم کے مطابق، نبی کی تعلیم کے مطابق ایمان لاؤ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ،
ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی آنکھوں کو بھی، جس طرح یہ ایمان نہیں لائے بھی کس پر؟ اس ہدایت پر جو اللہ نے دی ہے اول مرہ۔ یہ اس قرآن پہ ایمان نہیں لائے، اس کی بات کے نشانوں پہ ایمان لائے۔ اگر وہ آ بھی جاتی تو نہ ان کی آنکھیں قبول کرتی، نہ ان کے دل قبول کرتے۔ من نظرہم فی طغیانہم یعمہون، لہذا آپ چھوڑیں ان کو ان کی سرکشی میں، یہ سرگراں پھرتے رہیں، یہ صرف ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، الل ٹپ جا رہے ہیں۔ نہ ان کو کیوں ہدایت نہیں مل رہی؟ کیونکہ یہ حدیں کراس کر چکے ہیں۔ جو حد کراس کر جائے گا وہ پلٹ کے اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ کوئی نہ کہہ سکے اللہ تو نے مجھے ہندو کے گھر میں پیدا کیا تھا، میری کیا غلطی؟ یہ اللہ تو نے مجھے فلاں گھر میں پیدا کر دیا، میرے باپ نے تو مجھے یہ بتایا، میری کیا غلطی؟ اللہ موقع فراہم کرتا ہے ہدایت کا۔ کیسے اللہ کی رسی کو، چمکتی ہوئی رسی کو، مضبوط رسی کو آسمان سے لٹکا رکھا ہے، جو چاہے اس رسی کو ہاتھ میں تھام لے، جو اس کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی داندہ رستہ نہیں ہو سکتا جو اس کو تھام لے گا۔ کچھ بتانے سے چھوڑتا ہے تو بتائیے، جائیں دوبارہ ہم پڑھیں، پھر بیٹھیں اور دیکھیں اور تصحیح فرمائیے کہ نہیں یہ بات کی ہے، یہ خدا نخواستہ قرآن سے باہر کے کسی عقیدے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، یا یہ قرآن کی بات ہے کھلی ہوئی، اور اگر یہ قرآن کی بات ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمارے کانوں میں کیا جا رہا ہے؟ پھر ہمارا علم کیا ہے؟ پھر ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم نے کیا معیار بنا رکھا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا معیار کیا بنا رکھا ہے جو اس کے نبی نے بتایا ہے؟ یہ اپنا گڑھا ہوا، اور گڑھے ہوئے کے نام جانے کیا کیا رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ میں محفوظ رکھے، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہو جائے گی، شرک کی معافی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔